تعالی فی شان حبیبہ مخبرا ان اللہ مع الصابرین آمنت باللہ صدق بلند آواز کے ساتھ سارے مل کر پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک وصحابک یا نور اللہ کی حمد و ثنا کے بعد درود و سلام حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیۃً تحفۃً عقیدۃً نذرانۃً پیش کرنے کے بعد حاضرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قرآن پاک کی آیت مبارکہ پڑھی جس میں اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا ان اللہ مع الصابرین، فرمایا کہ بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہیں۔ یعنی جس پر کوئی مصیبت آئے، مشکل آئے، پریشانی آئے تو فرمایا اس پر صبر کرو تو بے شک میں تمہارے ساتھ ہوں۔ یعنی مشکل اور پریشانی ہر صورت میں آ سکتی ہے، بیماری کی صورت میں، بعض اوقات کاروبار میں بندش ہو جاتی ہے، بعض اوقات کاروبار تباہ ہو جاتا ہے، بعض اوقات طرح طرح کی مصیبتیں آ جاتی ہیں، کوئی بیماری آ پکڑتی ہے، جانے کا نام نہیں لیتی۔ فرمایا جب اس مصیبت میں، اس مشکل میں جب تم صبر کرو گے تو فرمایا میں تمہارے ساتھ ہوں۔ حضرت سیدنا ایوب علیہ السلام اللہ تبارک تعالیٰ کے صبر کرنے والے بہت بڑے صابر نبی تھے، جن کو اللہ تبارک تعالیٰ نے بہت مال و دولت عطا کیا، کھیت بہت سارے عطا کیے، اولاد بہت سارے دی، اور صبر شکر سے زندگی گزارنے والے تھے، اللہ کا ہر وقت ذکر کرتے تھے۔ تو فرشتوں نے آ کر کہا، یہاں تک کہ شیطان نے کہا کہ یہ اللہ عز و جل کا ذکر اس لیے کرتا ہے، اللہ کی حمد و ثنا کثرت کے ساتھ اس لیے کرتا ہے کہ اللہ نے اسے بہت مال و دولت دی ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا اے شیطان جا تو میرے ایوب کو آزما کر دیکھ لے، اس وقت بھی تو اسے ہر وقت بھی میرا صبر کرنے والا، میرا شکر ادا کرنے والا پائے گا۔ جب شیطان نے یہ سنا تو حضرت سیدنا ایوب علیہ السلام کے جو کھیت تھے ہرے بھرے تھے ان کے پاس آیا، پھونک مار کر جلا دیا۔ جو ساری کی ساری فصل پکی ہوئی تھی، کٹنے کے قریب تھی، شیطان نے پھونک مار کر اس کو جلا دیا۔ اب شیطان سوچ رہا تھا اب میں دیکھتا ہوں ایوب کیا کرتا ہے، جب اس کی ساری فصل تباہ ہو گئی تو اب یہ اللہ کا ذکر چھوڑ دے گا۔ تو جب حضرت ایوب علیہ السلام کو پتہ چلا کہ آپ کے کھیت کو آگ لگی ہے اور جل کر سارا تباہ ہو گیا ہے تو اس وقت بھی آپ نے اللہ کا شکر ادا کیا۔ لوگ حیران ہوئے، عرض کرنے لگے کہ یہ کیا بات ہوئی کہ آپ کا سارا کھیت تباہ ہو گیا لیکن آپ نے کوئی غم کا اظہار نہیں کیا، اللہ کا شکر ادا کیا۔ تو حضرت ایوب علیہ السلام نے جو آگے جواب دیا، فرمایا کہ جو اللہ کا تھا اس نے لے لیا، دینے والا ہی اللہ ہے، لینے والا ہی اللہ ہے۔ میں تو چلا رہا تھا، میں تو خادم تھا، میں نوکر تھا، وہ مالک ہے، اس کی مرضی جب عطا کرے اس کی مرضی، جب لے لے اس کی مرضی۔ اور لوگ ایسے بہت متاثر ہوئے، اور آگے جو شیطان تھا اس نے سنا کہ تو اور آگے آ گیا، اس نے پھر پھونک ماری، ایسی ہوا لے آیا تو آپ کا جو محل تھا، مکان تھا، وہ گر گیا۔ جو سارا محل مکان تھا وہ گر گیا، اور آپ کی اولاد، آپ کے جو بچے تھے اس مکان کے نیچے آ کر فوت ہو گئے۔ تب بھی لوگوں نے کہا کہ آپ کی فیملی، سارا خاندان تباہ ہو گیا، صرف ایک بیوی بچی ہے، سارے ختم ہو گئے۔ تو اس وقت بھی آپ نے اللہ کا شکر ادا کیا۔ تو لوگوں نے کہا کہ جب کسی کا ایک بیٹا یا بیٹی فوت ہوتی ہے تو وہ زاروں قطار روتا ہے، لیکن آپ نے غم کا اظہار نہیں کیا، یہاں بھی اللہ کا شکر ادا کیا۔ تو آپ فرماتے ہیں اولاد دینے والا بھی اللہ ہے، پروردگار پیدا کرنے والا وہی ہے، اسی کی مرضی ہے، جو اسی کی معیشت ہے میں اسی میں راضی ہوں۔ شیطان وہ بہت بڑا نالائق تھا، اس نے آگے اور بہت بڑی چالیں چلی، یہاں تک کہ آپ کے اوپر ایک ایسا پھونک مارا کہ آپ کے جسم پر بیماری آ گئی، چھوٹی چھوٹی پھنسیاں نکل آئی ہیں۔ آپ کی صرف ایک ہی بیوی تھی جو رحمت بیوی تھی، وہ آپ کے لیے رحمت بن گئی۔ اتنی بیماری آ گئی کہ آپ نے اس محلے کو جس جگہ رہتے تھے اس کو چھوڑ کر جنگل کی طرف راستہ اختیار کیا۔
اب وہاں جنگل میں رہنے لگے، صرف آپ کی ایک بیوی جو رحمت بیوی تھی وہ آپ کے لیے لوگوں کے گھر کے کام کاج کرتی اور آپ کی خدمت کرتی۔ 18 سال کا عرصہ ہو گیا، آپ اتنا بیمار رہے، اس پنسیوں میں مبتلا رہے، تو آپ کی بیوی ایک مرتبہ کہنے لگی کہ آپ اپنے رب سے دعا کیوں نہیں کرتے، دعا کریں اللہ تعالیٰ آپ کو شفا عطا کرے۔ تو حضرت ایوب علیہ السلام نے فرمایا کیا میرے رب کو یہ پتا نہیں کہ اس کا ایوب بیمار ہے؟ کیا میرے رب کو پتا نہیں ہے؟ میں نہیں مانگوں گا، کیونکہ آپ جانتے تھے اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے، اور اسی صبر میں رہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو صبر اور جمیل جو آپ نے اللہ کی بارگاہ میں بیٹھ کر صبر و شکر سے زندگی گزاری، اس کے صدقے اللہ نے آپ کو شفا دے دی۔ اور جب شفا ملی تو دوبارہ گھر آئے، پھر وہ جو کھیت تباہ ہو چکے تھے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سے بھی دگنا عطا کیا۔ آپ کی جو فصلیں برباد ہو گئی تھیں اس سے بھی زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیا۔ جو پہلے ایک مکان تھا اس سے عالیشان بن گئے، اور اولادیں جو پہلی فوت ہو گئی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سے بھی زیادہ عطا کیا آپ کو۔ آپ نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں زندگی جو گزاری صبر و شکر سے گزاری۔ حضرت ایوب علیہ السلام نے تمام عالم اسلام مسلمانوں کے لیے ایک پیغام دیا کہ جب مشکل آئے، مصیبت آئے تو اللہ کا شکر ادا کرو، صبر سے کام لو، یعنی صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا میں تمہیں آزماؤں گا، مال کے ذریعے، اولاد کے ذریعے، خوف کے ذریعے، ہر طرح سے آزماؤں گا، 5 مصیبتیں تم پر نازل کروں گا۔ پھر فرمایا جو ان میں کامیاب ہو گیا تو ان کے لیے خوشخبری ہے، ان کے لیے کامیابی کی خوشخبری ہے۔ تو حضرت ایوب علیہ السلام اس میں کامیاب ہو گئے، ان کے لیے خوشخبری تھی کہ جو کہتے تباہ ہو گئے ان سے اللہ تبارک تعالیٰ نے دگنا عطا کیا۔ آپ کے جو اولاد بیٹے فوت ہو گئے تھے اللہ تبارک تعالیٰ نے اس سے بھی زیادہ عطا کیا۔ پچھلے جمعہ آپ نے حضرت سیدنا داتا علی حجویری کے حوالے سے سنا تھا، ان کے حوالے سے کچھ چند باتیں رہ گئی تھیں۔ حضرت داتا علی حجویری کا جو پیدائشی گھر ہے، یعنی جہاں آپ کی ولادت ہوئی، افغانستان کے غزنوی علاقے میں ہوئی، وہاں ایک حجویری محلہ تھا، وہاں ہوئی۔ حجویر محلہ تھا جس کی وجہ سے آپ حجویری کہلاتے ہیں۔ آپ کا نام علی بن عثمان ہے، یعنی آپ کے والد کا نام عثمان اور آپ کے دادا جان کا نام عبد الرحمن ہے۔ علی بن عثمان بن عبد الرحمن ہے۔ آپ نے علماء کرام کی خدمت میں 30 سال علم دین حاصل کیا، بہت سارے شہر، یہاں تک کہ ملک با ملک آپ نے سفر کیا صرف علم دین کے لیے۔ ہم کاروبار کے لیے ملک با ملک جاتے ہیں، حضرت داتا علی حجویری نے علم دین کے لیے سفر اختیار کیا، اور آپ کی زندگی بھی صبر و شکر میں گزری ہے۔ جہاں پر جاتے تھے یہی آپ کے 2 کام ضرور ہوتے تھے، صبر اور شکر، یعنی زندگی کے دکھ اور سکھ جو ہیں یہ زندگی کا حصہ ہیں، دکھ بھی آتے ہیں سکھ بھی آتے ہیں، تو وہاں آپ صبر اور شکر کے ساتھ زندگی گزارتے تھے۔ جب آپ پر مصیبت آتی تھی تو صبر کرتے تھے، جب آپ کی وہ مشکل پریشانی ٹل جاتی تھی، اللہ کی نعمتیں ملتی تھیں، اس پر شکر ادا کرتے تھے۔ آپ نے جب اپنے پیر کامل کی خدمت میں ایک عرصہ دراز اپنی عمر گزاری تو آپ کو پیر صاحب نے حکم دیا کہ اے علی تم لاہور چلے جاؤ، وہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دین پھیلاؤ۔ آپ کی عمر جب ولادت آپ کی ہوئی تو 400 سن ہجری میں ہوئی، یعنی آج سے 1000 سال پہلے 400 سن ہجری میں آپ کی ولادت ہوئی۔ 34 سال کی عمر تھی جب آپ کی، تو آپ لاہور تشریف لے آئے۔ آپ کی جو وصال کی تاریخ ہے 465 سن ہجری، یعنی آپ 65 سال زندگی آپ نے دنیا میں ظاہری گزاری، اور اسی زندگی میں اسی عمر میں 34 سال کی عمر میں جب لاہور آئے اور لاہور میں آ کر آپ نے علم دین پھیلایا۔ یہاں صوفیاء کرام نے لکھا ہے کہ لاہور پورے کو داتا صاحب نے مسلمان کیا ہے۔ یہاں جو برادریاں تھیں پوری برادریوں کو آپ نے کلمہ پڑھایا، جو بڑے بڑے راز تھے سردار تھے آپ ان کو کلمہ پڑھا لیتے، جو نیچے تھے وہ سارے مسلمان ہو جاتے۔ آپ اللہ والے تھے، ہر وقت اللہ اللہ کرتے تھے، لوگ مسلمان ہو رہے تھے۔ تو اس وقت لاہور میں جو حکومت کرنے والا تھا وہ کافر تھا، غیر مسلمان تھا، جو حکمران تھا لاہور کا وہ غیر مسلم تھا۔ اس نے جب دیکھا کہ بابا آیا ہے اور ہندوؤں کی تعداد کم ہو رہی ہے، مسلمان ہو رہے ہیں، مسلمانوں کی تعداد بڑھتی جا رہی ہے، یہ نہ ہو کہ پورا لاہور ہی مسلمان کر لے، اس کو نکالا جائے یہاں سے۔ اس نے سپاہیوں کو حکم دیا کہ اس بابے کو رات ہی ادھر سے نکال دو۔ اس کے سپاہی آئے تو آپ اس وقت اپنے کہنے میں تشریف فرما تھے۔ اللہ والے سوتے کہاں ہیں، رات کو عبادت کرتے ہیں۔
آپ اللہ اللہ کر رہے تھے تو اس کے سپاہی آگے اور کہنے لگے کہ بابا آپ یہاں سے چلے جاؤ، ہمارے حکمران کا حکم ہے کہ آپ یہاں راتوں رات اس شہر سے چلے جائیں۔ تو آپ نے فرمایا میں اللہ کا بندہ ہوں، اللہ کا پیغام اللہ کے بندوں تک دینے آیا ہوں، میں یہاں سے جانے والا نہیں ہوں۔ آپ لوگوں نے جو کرنا ہے کر لو، میرا مددگار اللہ ہے۔ آپ کو اللہ پر بھروسہ تھا نا، توکل تھا، فرمایا میرا مددگار اللہ ہے، تم لوگوں نے جو کرنا ہے کر لو۔ سپاہی کافر تھے، وہ مسلمانوں کے کہاں ادبی کرتے ہیں، ادب کہاں کرتے ہیں، وہ تو بے ادبی سے پیش آنے لگے۔ ایک نے کہا کہ اس کا خیمہ جلا دو، خیمہ جلا دو پھر یہ چلا جائے گا۔ لوگوں نے کوشش کی آگ جلانے کی، لیکن آپ نے ہاتھ میں تسبیح پکڑی اور اللہ اللہ کرتے رہے۔ وہ جو حکمران آئے تھے، وہ جو حکمران کے سپاہی آئے تھے، انہوں نے ساری رات کوشش کرتے رہے، لیکن آپ کے خیمے کو آگ نہ لگی۔ آگ لگانے کی کوشش کرتے رہے، آگ نہ لگی۔ تو پھر واپس آئے تو حکمران تھا، اس کو کہنے لگے کہ ایسا ایسا معجزہ ہوا ہے، بابا جانے والا نہیں ہے، ہم نے اس کے خیمے کو آگ لگانے کی بھی کوشش کی لیکن رات ختم ہو گئی، آگ نہ لگی۔ تو وہ حکمران پھر سختی سے ان کو کہنے لگا، گالیاں دینے لگا کہ دفع ہو جاؤ، دوبارہ جاؤ، اسے وہاں سے نکال دو، یہ میرا حکم ہے، اسے وہاں سے نکال دو، یہ میرا حکم ہے۔ اب بادشاہ نے جب اتنا کہا جو حکمران نے، تو اس کے محل میں آگ لگی۔ وہ حضور داتا صاحب کا خیمہ جلانا چاہتے تھے، صرف اتنے کہا کہ اس بابے کو نکال دو، دوبارہ چلے جاؤ۔ اب اس نے صرف اتنا کیا، کہا تو محل میں آگ لگ گئی۔ جو خادم تھے، نوکر جا کر تھے، سارے آگے آگ بجھانے کے لیے، جو اس کے پیروکار تھے، ماننے والے تھے، جن پر حکمرانی کرتا تھا، سارے آگے محلے والے اکٹھے ہو گئے، آگ بجھانے کی کوشش کرتے ہیں، مزید آگ بڑھتی جا رہی ہے، ختم نہیں ہوتی۔ اب اس نے سوچا کہ یہ ہو نہ ہو مجھ سے کوئی گناہ ہوا ہے، مجھ سے کوئی خطا ہوئی ہے، جس کی سزا مجھے مل رہی ہے۔ آج تک میرے محل میں آگ لگی نہیں، اور آگ میں نے آج تک ایسی دیکھی نہیں جس کو بجھانے کی کوشش کرتے ہیں وہ مزید بڑھتی ہے۔ خیال کرتے کرتے داتا صاحب کا خیال آ گیا، کہنے لگا کہ ہو سکتا ہے میں نے اس بابے کی بے ادبی کر دی ہے، میں نے اپنے خادم بھیجے تھے کہ اس کو نکال دو، ہو سکتا ہے اس کی میں نے بے ادبی کی ہے، اس کی سزا ملی ہے۔ اب راتوں رات بھاگا تو بابے کے پاس آیا، اور بابا اللہ والے کہاں سوتے ہیں، اس وقت بھی عبادت میں مصروف تھے۔ آپ کے قدم پکڑے اور کہنے لگا کہ مجھ سے گستاخی ہو گئی ہے، معاف کر دیں، مجھ کو جو سزا مل گئی اس پر میں شرمندہ ہوں، جو میں نے آپ کی بے ادبی کی، معاف کر دیں۔ میرے محلے میں آگ لگی ہوئی ہے، میرے محل میں پورے میں آگ لگ گئی ہے، آپ معاف کر دیں اور اپنے رب سے دعا کریں کہ وہ آگ چلی جائے۔ داتا صاحب نے جو ہاتھ میں تسبیح دی، آپ نے اشارہ کیا، جا میں نے معاف کیا۔ صرف اتنا کہنا تھا کہ وہ آگ یکدم ختم ہو گئی، ایک دم بجھ گئی۔ تو وہ جو حکمران تھا وہ کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گیا، آپ کی زندہ کرامت دیکھ کر کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گیا۔ اب جب لاہور کا حکمران مسلمان ہو گیا، جو اس کے نیچے رہنے والے تھے وہ کہاں بچ گئے، سارے مسلمان ہو گئے۔ اب تاریخی کتابوں میں لکھا ہے کہ وہ جو بادشاہ آپ کے قدموں میں مسلمان ہوا تو ساری زندگی اس نے آپ کی خدمت میں گزار دی۔ وہیں داتا دربار جہاں آپ کا مزار ہے لاہور میں، ادھر رہا، آپ کی خدمت کرتا رہا، جہاں تک کہ اب بھی چلے جاؤ ان کی نسلوں میں سے آپ کی مزار پر خدمت کرنے والے ہیں۔ وہاں جو صاحب مزار ہیں، اب جو مزار پر بہر اس کی پہرے داری کرتے ہیں، حفاظت کرتے ہیں، جھاڑو پوچھا لگاتے ہیں، دیکھ بھال کرتے ہیں، اس بادشاہ کی نسل میں سے ہیں۔ وہ یہ قیامت تک چلتے رہیں کہ وہ اپنی نسلوں کو، اولادوں کو کہہ کر گیا تھا، اور کام ہو سکے کرنا یا نہ کرنا، لیکن یہ داتا کا در کبھی نہیں چھوڑنا۔ اس نے آنے والی نسلوں کو اپنی کو کہہ دیا کہ قیامت تک جو نسلیں آتی رہیں داتا صاحب کی خدمت کے لیے وقف کر دینا۔ داتا صاحب کوئی عام ہستی نہیں تھے۔ یہاں معین الدین چشتی اجمیری شریف، جب آپ کو حکم ہوا مدینے سے آپ ہند چلے جائیں، وہاں ہندوستان آپ علم دین پھیلائیں، لوگوں کو مسلمان کریں، جب آپ کو پتہ چلا کہ داتا صاحب کا مزار لاہور ہے تو آپ ادھر آئے۔ وہاں آپ نے اعتکاف کیا، 21 دن یا 40 دن آپ نے وہاں اعتکاف کیا، اور اعتکاف ایسی جگہ کیا داتا صاحب کے قدموں میں کیا، ادھر ادھر نہیں گئے، داتا صاحب کے قدموں میں بیٹھے رہے۔ یہاں سے بہت فیض اور علم حاصل کر کے جب جانے لگے تو آپ نے ایک شعر پڑھا، گنج بشک فیض عالم مظہر نور خدا نا کی سارا پیر کامل کامل آرا رہنما۔ فرماتے ہیں یہ داتا صاحب کا فیض جو ہے، گنج بشک فیض عالم، پورے عالم کے لیے فیض ہے، ان کا جو فیض ہے پورے عالم کے لیے فیض ہے، نا کی سارا پیر کامل، کہتے ہیں ہم گناہ گاروں کے لیے یہ پیر کامل ہیں،
اللہ عز و جل سے نجات دلانے والے ہیں، بخشش کروانے والے ہیں۔ جب داتا صاحب کی مزار سے جب یہ چلے تو آپ نے وہ شعر پڑھا اور وہاں جو مریدین تھے، خادمین تھے، انہوں نے لکھ لیا۔ آج بھی جس نے داتا صاحب کے دربار پر حاضری دی ہے وہ باہر بڑے حرفوں میں لکھا ہوا ہے۔ جو معین الدین چشتی نے وہ جو شعر پڑھا تھا، گنج بج کے فیض عالم مظہر نور خدا، نا اشارہ پیر کامل کامل آرا رہنما، وہاں لکھا ہوا ہے۔ آپ کو علم دین سے بہت محبت تھی، حضرت داتا علی حجویری کو علم دین سے بہت بڑی محبت تھی۔ آپ علم دین ہر وقت حاصل کرتے رہتے۔ آپ نے 34 سال بزرگان دین کی خدمت میں علم دین حاصل کیا ہے۔ آپ کا ایک دوست تھا جس کا نام ابو سعید تھا، آپ کا دوست تھا، تو اس نے آپ سے ایک سوال کیا، کہنے لگا کہ ہمارے بزرگوں کا عقیدہ کیا تھا، ہمارے جو بزرگ تھے ان کا عقیدہ کیا تھا، اور اللہ عز و جل کی جو محبت ہے دل میں کیسے پیدا کی جائے۔ اس طرح کے چند سوال اس نے پوچھے تو دادا صاحب نے کچھ دیر بیٹھ کر مراقبہ کیا، آنکھ بند کی، استخارہ کیا، فرمایا میں تمہیں جواب دیتا ہوں، الفاظ میں نہیں کتاب میں۔ تو آپ نے اس وقت قلم اٹھائی اور ایک کتاب لکھی جس کا نام کشف المحجوب ہے، اور یہ ایسی کتاب ہے کہ علماء کرام فرماتے ہیں کہ جو ہمارے دل پر جو میل چڑھ جاتی ہے، کشف کا مطلب ہے کھولنا، محجوب کا مطلب ہے پردے میں چھپی ہوئی چیز کو ظاہر کرنا، یعنی جو پردے میں چھپی ہوئی چیز ہے اس کو ظاہر کرنا۔ صوفیہ کرام نے اس کا مطلب نکالا حجاب یعنی پردہ۔ اور جب ہم گناہ کرتے ہیں، ہمارے دل پر میل آ جاتی ہے، داغ لگ جاتے ہیں، تو صوفیہ کرام فرماتے ہیں کشف المحجوب کا مطلب ہے کہ دل پر جو میل لگتے ہیں ان کو دور کرنے والے، یہ پردے آ جاتے ہیں ان کو کھولنے والے، کشف المحجوب۔ اور یہ ایسی کتاب ہے، نظام الدین اولیاء نے یہاں بات ہی ختم کرتے فرماتے ہیں جس کو کوئی پیر کامل نہ ملتا ہو، جس کو کوئی پیر کامل نہ ملتا ہو، وہ کشف المحجوب پڑھ لے، دادا صاحب کی لکھی ہوئی اس کتاب کو پڑھ لے، سمجھ لے کہ اسے پیر کامل مل گیا۔ اور یہ ایسی کتاب فرماتے ہیں نصیحت کرنے والے ہیں، پڑھتے جاؤ نصیحت ملتی جائے گی۔ اور اس کتاب کو نہ صرف علماء کرام نے نہیں پڑھا، یہاں بڑے بڑے اولیاء کرام جو گزرے، صوفیہ کرام گزرے، استاد العلماء گزرے، انہوں نے اس کتاب کو پڑھا، صرف نہیں پڑھا بلکہ اپنے شاگردوں کو بھی حکم دیا کہ اس کو پڑھو اور آگے پھیلاؤ۔ اور یہ ایسی کتاب آپ نے لکھی کہ نصیحت کرتے ہیں، فرماتے ہیں جس طرح مرید کی کوئی پیر نصیحت کرتا ہے، یہ داتا صاحب کی کتاب ایسے نصیحت کرتی ہے۔ آپ سے چند سوال ہوئے تو ان سوالوں کے بدلے میں آپ نے اتنی کتاب لکھ دی۔ اور ایک مرتبہ آپ نماز پڑھ رہے تھے، جہاں آئے تھے تو وہاں ایک درخت تھا، جب پہلی مرتبہ آپ لاہور تشریف لے تو ادھر درخت تھا، تو ادھر آپ نے مسجد بنائی، آپ کے مرید تھے وہاں نماز پڑھتے تھے، تو لاہور کے جو علماء کرام تھے انہوں نے غور کیا، نوٹ کیا کہ جو داتا صاحب کی مسجد ہے نا، اس کا جو تھوڑا رخ ہے جنوب کی جانب ہے، خانہ کعبہ کے تھوڑا سا ہٹا ہوا ہے۔ سارے علماء کرام آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے، کہنے لگے کہ جو آپ کی مسجد بنی ہوئی ہے اس کا رخ قبلے کی طرف نہیں ہے، نماز جو ہم پڑھتے ہیں قبلے کی طرف رخ کر کے پڑھتے ہیں، اور یہ شرط ہے، یعنی کعبے کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنا شرط ہے، لیکن آپ کی مسجد کا رخ تو تھوڑا جنوب کی جانب ہے، کعبے کی طرف نہیں جاتا، لہذا آپ اپنی مسجد کو گرائیں، شہید کریں، دوبارہ بنائیں، اور جس طرح ہماری مسجدیں بنی ہوئی ہیں جن کا رخ کعبے کی طرف ہے ویسے کریں، جنوب کی طرف نہ کریں۔ تو داتا صاحب نے فرمایا ایسی بات ہے، تو اس وقت نماز کا وقت تھا، فرمایا صفیں بنا لو، نماز پڑھ لیتے ہیں، نماز پڑھنے کے بعد میں جواب دوں گا۔ فرمایا نماز پڑھ لیتے ہیں، جب نماز پڑھی گئی تو نماز پڑھتے پڑھتے آپ نے جب نماز پڑھی تو سارے علماء کرام سے مخاطب ہو کر فرمایا اب دیکھو، جب لوگوں نے آگے نظر اٹھائی جہاں محراب ہوتا ہے، محراب کے سامنے کعبہ نظر آ رہا ہے، بیچ میں جو پردے تھے سارے ہٹ کے، داتا صاحب نے فرمایا انظر الی، اس طرف دیکھو، سب نے دیکھا تو وہ جو محراب تھا اس کے سامنے کعبہ نظر آ رہا تھا۔ علماء کرام جو فتویٰ لے کر آئے تھے کہنے لگے تھے آپ کی مسجد کا رخ کعبے کی طرف نہیں ہے، جنوب کی طرف ہے۔ انہوں نے دیکھا کہ داتا صاحب کی مسجد جو ہے اس کا رخ کعبے کی طرف ہے، ہماری مسجدیں پھیلی ہوئی ہیں، ہماری مسجدیں غلط بنی ہوئی ہیں، داتا صاحب نے جو مسجد بنائی ہے اس کا رخ کعبے کی طرف ہے، ہماری مسجدیں غلط بنی ہوئی ہیں۔ تو علماء کرام نے جب آپ کی کرامت دیکھی، یہ جب کرامت دیکھی، ہکے بکے رہ گئے، حیران رہ گئے، اور آپ سے معافی مانگنے لگے کہ ہم نے آپ کی بے ادبی کر دی ہے۔ فرمایا آپ کا سوال برحق صحیح تھا، آپ لوگ اپنی دلیل پر تھے۔ یہاں داتا صاحب نے فرمایا کہ جب کوئی ایسا مسئلہ آ جائے کہ تنازع آ جائے کہ آپ کو پتہ، آپ یہ سوچ رہے ہو کہ میری بات درست ہے یا اس کی بات درست ہے، تو
تو آپ اپنی بات کو ترجیح دیتے ہیں، میں درست ہوں وہ غلط ہے۔ فرمایا یہی آپ کی غلطی ہے، اپنے آپ کو درست نہ سمجھو، اس معاملے کو حل کرو۔ جو مسئلہ آ جائے کہ سامنے والا غلط ہے یا میں غلط ہوں، اس پر بحث نہ کرو، فرمایا اس کو حل کرو کہ درست کیا ہے غلط کیا ہے۔ لیکن آپ اپنی دلیل لے کر آئے کہ ہماری مسجد صحیح ہے، ہماری مسجد صحیح ہے، آپ کی غلط ہے۔ میں نے آپ سے کوئی دلیل نہیں مانگی، میں نے تو آپ کو دکھا دیا کہ کعبہ کدھر ہے، جنوب کدھر ہے، اور آپ کی مسجد کدھر ہے، داتا کی مسجد کدھر ہے۔ داتا صاحب وہ ہیں کہ وہاں آ کر آپ کے قدموں میں بیٹھ کر کئی اولیاء علماء کرام، یہاں تک اولیاء کرام نے آپ سے فیض حاصل کیا۔ اسی لاہور کو داتا نگر اس لیے کہتے ہیں، آپ کی وجہ سے کہتے ہیں۔ اور یہاں مشہور روایت ملتی ہے کہ پورے پنجاب میں لاہور سے لے کر یہاں ملتان تک جتنے مسلمان ہوئے برے صغیر میں، داتا صاحب کے آنے سے پہلے کافر تھے۔ یہاں اللہ کا نام لینے والا کوئی نہیں تھا، بہت کم تعداد تھی، وہ چھپ کر لیتے تھے کیونکہ حکمران بڑے سخت ہوتے تھے، مسلمانوں کو دیکھ کر ان کو قتل کرتے تھے اور ان کی گردنیں کاٹ کر، مسلمانوں کی گردنیں کاٹ کر دیواریں بناتے تھے، اپنے محلوں میں لگا دیتے تھے۔ اس لیے مسلمان بہت کم ذات تھے، اور داتا صاحب آئے تو یہاں جو غلامی کی زندگی میں چھپ کر مسلمان عبادت کرتے تھے، مسلمانوں کی تعداد بڑھ گئی۔ داتا صاحب نے آ کر لاہور کا نقشہ ہی بدل دیا، اور آج بھی داتا صاحب لاہور کی حفاظت کرتے ہیں۔ علماء کرام فرماتے ہیں اولیاء کرام جو ہوتے ہیں یہ شہروں کی حفاظت کرتے ہیں۔ ویسے ہم عموماً دیکھتے ہیں کہ ہمارے شہر میں ہمارے جو محلہ ہوتا ہے، علاقہ ہوتا ہے، صوبہ ہوتا ہے، وہاں حکمران ہوتا ہے۔ عموماً ہم دیکھتے ہیں یہ ڈی پی او، ایم این اے، ایم پی اے، اس کے صوبت ہے، یہ علاقے کی دیکھ بھال کرتے ہیں، جبکہ علماء کرام فرماتے ہیں وہاں جو علاقہ ہوتا ہے نا اس کی دیکھ بھال اولیاء کرام کرتے ہیں، کتب کرتے ہیں، جن کو کتب کا مرتبہ ملتا ہے وہ کرتے ہیں۔ ایک مرتبہ حضور غوث اعظم نماز پڑھ رہے تھے تو آپ کے پاس جو پگڑی تھی نا، جو آپ کو لوگوں نے پگڑی دی تھی وہ بہت مہنگی تھی، آپ سر پر جو امامہ باندھتے تھے بہت مہنگا باندھتے تھے۔ تو ایک چور آیا، اس نے کہا کہ جب بابا سوئے گا یہ میں پگڑی اٹھا کر لے جاؤں گا، بہت مہنگی ہے، امیر ہو جاؤں گا راتوں رات۔ جب وہ آپ کے گھر میں داخل ہوا دیکھا تو حضور غوث اعظم نماز پڑھ رہے ہیں، حضور غوث اعظم نماز پڑھ رہے ہیں۔ اب وہ بیٹھ گیا، چور انتظار کرنے لگا کہ بابا اب نماز ختم کرے تو میں پگڑی اٹھاؤں، اور اللہ والے کہاں سوتے ہیں، اللہ والے تو رات اپنی مسلوں پر گزارتے ہیں، وہ کہاں سوتے ہیں۔ اب چور بیٹھا رہا، بابا سوئے تو میں وہ پگڑی اٹھا کر لے جاؤں، یہاں تک فجر کی اذانیں ہونے لگیں تو باہر سے دروازہ کسی نے کھٹکھٹایا۔ تو جب آپ نے سلام پھیرا، غوث اعظم نے سلام پھیرا تو پوچھا من، فرمایا کون؟ تو باہر سے جواب آئی آنا خضر، فرمایا میں خضر علیہ السلام ہوں۔ باہر سے حضرت خضر علیہ السلام آئے تو دروازہ کھٹکھٹایا تو حضور آپ نے پوچھا کہ کدھر آئے ہو؟ کہنے لگے کہ ہمارے محلے میں ایک علاقے میں وہاں کتب فوت ہو گیا ہے، کتب کا انتقال ہو گیا ہے، جس نے علاقہ سنبھالا ہوا تھا، میں آپ سے کتب لینے آیا ہوں، کوئی آپ مجھے کتب دیں تاکہ اس علاقے کی حفاظت کے لیے کتب بھیج کروں۔ تو آپ نے فرمایا فجر کی نماز کے بعد آنا، ابھی فجر کا ٹائم ہونے والا ہے اور ہو چکا ہے، فجر کی نماز کے بعد آنا۔ تو آگے خضر علیہ السلام نے فرمایا اگر راتوں رات اسی وقت میں اگر وہ شہر تباہ ہو گیا تو اس کی ذمہ داری آپ لیتے ہیں؟ حضور غوث اعظم نے فرمایا میں کیوں ذمہ داری لوں؟ تو فرمایا کتب دیں مجھے، جب ذمہ داری نہیں لیتے تو مجھے کتب دیں۔ تو حضور غوث اعظم نے اشارہ کیا کہ جا وہ کتب ہے لے جا، اور وہ جو چور تھا جب دروازہ کھٹکھٹایا گیا تو وہ آپ کی چارپائی کے نیچے چھپ گیا، تو فرمایا وہ میری چارپائی کے نیچے کتب چھپا ہوا ہے، اس کو اٹھا کر لے جا۔ حضرت خضر علیہ السلام اندر آئے تو وہ چور چھپا ہوا تھا، اس کو نکالا باہر آ جا۔ وہ کہنے لگا کہ میں کوئی کتب ولی نہیں ہوں، میں تو چور ہوں، میں یہاں چوری کرنے آیا تھا، میں کوئی کتب نہیں ہوں۔ تو حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا دروازے غوث کے آیا ہے اور خود کو کہتا ہے میں چور ہوں۔ فرمایا تجھے پتہ نہیں یہ دروازہ کس کا ہے، کس کے در پر آیا؟ تو حضور غوث اعظم نے فرمایا اے خضر اسے میرے پاس لے آ۔ جب حضور غوث اعظم کے پاس لے کر آئے تو آپ نے ایک مرتبہ سینے لگایا تو ولایت کی تمام منزلیں بیان کرا دی، اس کو ایک مرتبہ سینے لگایا تو اس کو ولی بنا دیا، قطب بنا دیا۔ فرمایا اے خضر اب اسے لے جا، اب اسے لے جا۔ تو جب اسے حضرت خضر علیہ السلام باہر لے کر جا رہے تھے، آیا چور بن کر تھا، ایک مرتبہ ولی نے سینے لگایا تو اس کے دل کی دنیا ہی بدل گئی۔ جب باہر گیا تو لوگوں کو کہتا ہے اس بابے کا دروازہ کبھی نہیں چھوڑنا،
اس بابے کا دروازہ کبھی نہیں چھوڑنا. مجھ جیسے چور کو اس نے ایک مرتبہ سینے لگا کر ولی بنا دیا ہے تو تم جب اس کی بارگاہ میں بار بار بیٹھو گے تمہیں پتہ نہیں کہاں پہنچا دے گا. تمہیں تو اللہ کے حضور کھڑا کر دے گا. اس بابے کا دروازہ نہیں چھوڑنا. تو یہاں پتہ چلا کہ شہروں کی حفاظت کتب کرتے ہیں. حضور داتا غوث اعظم داتا اور غوث اعظم اس طرح کے تمام اولیاء کرام جو شہروں میں جن کے مزار ہیں علماء کرام فرماتے ہیں ان شہروں کی حفاظت یہ علماء کرام یہ اولیاء کرام کر رہے ہیں. وقت ختم ہو گیا. اللہ حضور کی بارگاہ میں دعا ہے جو کچھ پڑھا اور سنا اس پر عمل کرنے اسے یاد رکھنے کی توفیق عطا فرمائے. ہمیں اولیاء کرام کا ادب کرنے اور ان کی مزارات پر حاضری دینے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین.